وقال الله تعالى في كلامه الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور عمل صالح کی حق بات کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ قرآن مجید کی یہ ایک مختصر صورت ہے جسے سورۃ العصر کہا گیا۔ اس صورت کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بتایا، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بالعموم نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اس لیے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں ایک سے ایک مصیبت آتی رہتی ہے، ایک سے ایک پریشانیاں آتی رہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں، اسے سکون نہیں، بلکہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یاد رکھو، اس نقصان سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، اس خسارے سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جن کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہوں، جیسا کہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس خسارے اور نقصان سے صرف اور صرف وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی چیز، اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسری چیز، عمل صالح کرے، اور تیسری چیز عمل صالح کی، حق بات کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرے، اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت اسی صورت کا آخری لفظ صبر ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی روکنے، باندھنے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ شریعت کے نزدیک صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں شریعت کے نزدیک؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل علم نے صبر کی جو 3 قسمیں بتائی ہیں، اگر انسان نے ان 3 قسموں کو سمجھ لیا تو سمجھو کہ صبر کا مطلب انہیں سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر انسان صبر کی ان 3 قسموں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو یاد رکھو اس کی زندگی بھی کامیاب۔ صبر کی وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی کے راستے میں صبر کرنا۔ ہاں، عمل کرنے کے لیے صبر چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہو، نیک کام کرنا ہو، نیک عمل کرنا ہو،
تو اس کے لیے بھی صبر کا درکار ہوتا ہے۔ جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہوگا وہی عمل کر سکتا ہے، اور جس کے اندر صبر کا حوصلہ نہ ہوگا وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ مثال سے سمجھیں، آپ مثال سے سمجھیں۔ ایک انسان سویا ہوا ہے، میٹھی نیند ہے، سرد موسم ہے، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت آ جاتا ہے، مؤذن پکار کر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مسجد کی مینار سے یہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسجد کی صدائیں، مسجد کی مینار سے یہ صدائیں آتی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس وقت اپنے نیند کو قربان کر دینا اور سرد موسم کی سختیوں کو برداشت کرنا، اور سرد موسم میں گھر سے مسجد کی طرف چل کر آنا، اس کے لیے بڑا صبر کا درکار ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہو، اور جس کے اندر صبر کا حوصلہ نہ ہو نہ وہ نیند سے بیدار ہوگا، نہ موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اس کے اندر ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہو، نیک کام کرنا ہو، تو اس کے لیے صبر چاہیے۔ جس انسان کے اندر صبر کا حوصلہ نہیں، وہ انسان نیک کام نہیں کر سکتا، وہ انسان نیک کام نہیں کر سکتا۔ اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے سلسلے میں صبر کرنا، گناہوں سے برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ یاد رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے، گناہ اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے، اور شیطان انسان کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اس کی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اگر انسان کے اندر صبر کا حوصلہ نہ ہو تو یاد رکھو وہ انسان شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، اور وہ انسان گناہ کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، اور گناہ میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ حدیث دیکھیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا۔ نعوذ باللہ، اس نوجوان نے اپنی چچا زاد بہن سے برائی کرنے کا ارادہ کیا، برائی کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے پاس چلا بھی گیا، وہ لڑکی مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی، کیا کرتی؟ اس نوجوان کو اپنی چچا زاد بہن پر پورے طور پر کنٹرول حاصل ہو چکا تھا، قریب تھا کہ زنا کر بیٹھے، قریب تھا کہ برائی کر بیٹھے۔ اس لڑکی نے ایک بار اور کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، میری آبرو کا سودا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری آبرو کا سودا نہ کرو۔ اللہ اکبر، گناہ کے اتنا قریب جا کر وہ نوجوان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ کے دامن سے محفوظ کر لیتا ہے، گناہ سے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یاد رکھو یہ صبر کا اعلیٰ ترین مثال ہے، یہ صبر کا اعلیٰ ترین مثال ہے، اس لیے کہ ایک انسان گناہوں کو اپنے قابو میں پا کر، گناہ کو کنٹرول میں پا کر، گناہ پر پورے طور پر قابو حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے، یہ صبر کا اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے صبر چاہیے۔ اسی طریقے سے صبر کی تیسری قسم یہ ہے تقدیر کے الگناک فیصلے جو ہمارے حق میں ہو چکے ہوں اس پر صبر کرنا۔ کسی کے حق میں غریبی لکھ دی گئی ہے، کسی کے حق میں فقر و فاقہ لکھ دی گئی ہے، کسی کے حق میں ٹینشن لکھ دی گئی ہے، کسی کے حق میں بیماریاں لکھ دی گئی ہے،
تقدیر کے المناک فیصلے جو ہمارے حق میں ہو چکے ہوں اس پر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، جنہیں صبر کی یہ تینوں قسمیں سمجھ میں آ گیا، سمجھو اور اپنی زندگی میں اپنا لیا تو سمجھو اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو صبر کی پہلی قسم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی کے راستے میں صبر کرنا، اور دوسری قسم گناہ سے بچنے کے سلسلے میں صبر کرنا، اور تیسری قسم تقدیر کے المناک فیصلے جو ہمارے حق میں ہو چکے ہوں اس پر صبر کرنا۔ اور یاد رکھو جنہوں نے بھی صبر کی ان تین قسموں کو اپنا کر اپنی زندگی گزار دی، اللہ اکبر، کل اس کے لیے کیا اعزاز ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ قرآن کہتا ہے حشر کی عدالت میں، کل حشر کے میدان میں اللہ کے فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، اور کیا کہتے ہوئے ایسے لوگوں کا استقبال کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے یہ نعمت تمہیں جو ملی ہے، یہ جنت جو تمہیں ملی ہے، یہ سلامتی تمہیں جو ملی ہے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ملی ہے، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ملی ہے، یہ حسن انجام جو تمہارا ہوا ہے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ فضیلت اور مقام بتایا جو صبر کی تینوں قسموں کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ دنیا حقیقت میں ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازا ہو اور اللہ کو بھول جائے تو یاد رکھے وہ انسان ناکام اور فیل ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جس سے نعمتیں چھن جائے اور وہ انسان صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے، ناشکری کا مظاہرہ کرنے لگے تو یاد رکھو وہ انسان بھی فیل ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی ناکام ہے۔ اور مومن اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے اتراتا نہیں ہے، اور نعمتیں چھن جانے پر مومن ناشکرا بنتا نہیں ہے، بدحواس ہوتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 2999 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذالک لأحد الا للمؤمن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، مومن کے ساتھ اس کی زندگی میں، اس کے شب و روز میں، اس کے لیل و نہار میں جو بھی ہوتا ہے، جو بھی حالات اس کے اوپر آتے ہیں، انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بھی حالات وہ ان کے اوپر آتے ہیں وہ ہر قسم کے حالات کو اپنے حق میں اپنے رب کا فیصلہ تسلیم کرتا ہے، اپنے حق میں اپنے رب کی مرضی تسلیم کرتا ہے، تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی الجھنیں، زندگی کی مصروفیات، زندگی کی ٹینشن، الغرض جو بھی مومن کے اوپر حالات آتے ہیں ان حالات کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے، اور مومن کہتا ہے میرا رب کا یہی فیصلہ ہے میرے بارے میں، میرے رب کی چاہت یہی ہے میرے بارے میں، میرا رب کا یہی فیصلہ ہے میرے بارے میں، اور وہ اس طریقے سے خوش اور مومن اس طریقے سے اپنی زندگی خوشی خوشی گزارتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا لیس ذالک لأحد الا للمؤمن، کہا زندگی میں یہ شان کہ زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں زندگی میں خوش رہنا یہ شان صرف اور صرف مومن ہی کی ہے، کافر کی بس کی بات نہیں ہے، کافر کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس حدیث میں آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا شَكَرَ، آپ نے فرمایا مومن کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے
انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں کیسے بہتر ہوتا ہے؟ کہا کہ جب مومن کو خوشی ملتی ہے، انہیں جب ترقی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، صحت و تندرستی ملتی ہے، تو مومن آپ نے فرمایا شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور یہ شکر گزاری اللہ کے پاس ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ آپ نے فرمایا مومن کی زندگی میں جو مشقتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دکھ اور درد آتے ہیں، جو رنج اور غم آتے ہیں، جو نقصانات آتے ہیں، کہا صبر، مومن صبر کرتا ہے، اور مومن کا صبر کرنا اللہ کے پاس اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہر حال میں اس کے حق میں اللہ کے پاس بہتر ہوتا ہے۔ کوئی اچھائی پہنچے، خوشی پہنچے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور نقصان پہنچتے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور دونوں چیزیں مومن کے حق میں اللہ کے پاس بہتر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی اس آزمائش سے انبیاء کرام کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ صبر کی اس آزمائش سے انبیاء کرام کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ آپ ذرا یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو، اللہ اکبر، ان کا صبر دیکھیے، ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 پر ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی۔ اللہ نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کہا لوگو یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی، جب انہوں نے اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے میرے پروردگار مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ابھی بھی میرا یہی ایمان ہے کہ اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس حیثیت سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خوب نوازا تھا، مال و دولت سے، صحت و تندرستی سے، اہل و عیال سے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش مقصود ہوئی، ایک ایک نعمتیں ان سے چھنتی گئی، اولاد مرنے لگی، مال ختم ہو گیا، گھر میں غریبی آ گئی، ادھر مال بھی چھن گیا، اولاد بھی چھن گئی، اور صحت و تندرستی جیسی نعمت بھی چھن جاتی ہے، اور ایوب علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں، اور ایسے بیمار ہوتے ہیں، ایسی بیماری کہ پورا بدن، سارا کا سارا بدن زخموں سے چور، پورا بدن سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم ہے، اللہ اکبر۔ اور اس تکلیف میں، اس پریشانی میں چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، چند سال نہیں، پورے 18 سال گزارتے ہیں، اللہ اکبر، پورے 18 سال اس تکلیف میں گزارتے ہیں، اور 18 سال گزارنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ہی رحم کرب کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ 18 سال گزارنے کے بعد رب سے یہ دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج چند لمحوں کی تکلیف، چند ایام کی تکلیف، چند ہفتوں کی تکلیف میں آج ہم رب سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رب کے فیصلے پر ناراض ہو جاتے ہیں، تقدیر پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ یہاں دیکھو ایوب علیہ السلام کو 18 سال اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں انت ارحم الراحمین، اے اللہ ابھی بھی میرا یہی ایمان ہے کہ تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی اس صبر کی گواہی قرآن پاک میں دی۔ اللہ نے کہا انا
فوجدناہ صابرا کہ ہم نے ایوب کو آزمایا اور خوب آزمایا اور ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا. اور کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ. کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ گواہی دے رہا ہے ایوب علیہ السلام کی صبر کی. میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ صبر ایک ایسی آزمائش ہے جن سے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس آزمائش سے گزرنا پڑا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہماری زندگی میں کیسی بھی تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، رب سے شکوہ شکایت نہ کریں، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں اور آخری سانس تک رب سے امید رکھیں. اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بیماریوں کو ٹالنے والا ہے، اللہ ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے. اور اللہ اکبر، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کے سلسلے میں تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، اللہ اکبر، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو کیسے اپنایا اور ان پر کیسے عمل کیا، پوری زندگی ہمارے اسلاف نے گزار دی. ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رکھا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. صبر کو بڑے سے بڑی پریشانیوں میں، بڑے سے بڑے مشکلات میں صبر کو ہتھیار بنا کر سب مشکلات اور پریشانیوں سے مقابلہ کیا. صحابہ کرام، تابعین کرام، سلف صالحین، آپ ان کی زندگی کو پڑھیے تو معلوم ہوگا. آپ دیکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہیں، عورت ہیں، صحابیہ ہیں. اللہ اکبر، ان کے صبر آزما واقعہ آپ دیکھیے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حدیث نمبر 1301 ہے. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ تھا، بیمار ہو گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں چلے گئے، ابھی سفر ہی میں تھے، سفر سے واپس لوٹے نہ تھے کہ بچہ انتقال کر گیا، بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، دیکھو جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتے ہیں اور اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے. میری ماں اور بہنوں ذرا آپ بھی غور سے سنیں، میرے بھائیوں ذرا آپ بھی غور سے سنیں، ایک خاتون ہو کر کس طریقے سے صبر کے اس دامن کو پکڑے رکھی اور کس طرح صبر کرتی ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں اپنے شوہر کو جواب دیتی ہیں. اللہ اکبر، جب شوہر نے پوچھا، ابو طلحہ نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بچہ آرام کر رہا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا بچہ ٹھیک ہے، اور پھر دونوں رات گزارتے ہیں اور صبح ہوتی ہے، غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہر جانے کا ارادہ ہوا. تب اس وقت ام سلیم کہتی ہے کہ ابو طلحہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں. کہا بتاؤ کیا؟ کہا اگر تمہارے پاس کوئی امانت دے رکھنے کے لیے اور کچھ دن بعد لے لے تو تم کیا کہو گے؟ کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی امانت وہ لے جائے. کہا دیکھو، اللہ اکبر، کہا دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بچہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ اکبر. میرے ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، دیکھو شوہر سفر سے آئے ہوئے ہیں، کس انداز میں بات کر رہے ہیں، کس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. رونا دھونا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، بلکہ جیسے عام دنوں میں جب سفر سے آتے اور خیریت اور عافیت پوچھی جاتی، ایسے ہی عام دنوں کی طرح اس دن بھی پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. ایک عورت ہو کر دیکھ رہی ہے صبر کو کس طرح اپنائے ہوئے ہیں، اور ایک ماں جانتی ہے کہ بچے کو کھونے پر ماں کا کیا درد ہوتا ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. یہاں دیکھیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، اور کتنے اچھے انداز میں کتنی اچھی گفتگو کر کے اپنے شوہر کو تسلی اور حوصلہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے تو صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے صبر کی اس تعلیم کو اپنایا اور پوری زندگی صبر کا دامن پکڑے رہے. اور یاد رکھو اصل صبر یہی ہے
کہ جب انسان کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، حادثہ ہوتے ہی اس پر صبر کرنا، تکلیف پہنچتے ہی اس پر صبر کرنا۔ ہمارے رشتہ دار میں، اپنوں میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہماری اولاد یا ماں باپ یا بھائی بہن انتقال ہوتے ہی اس پر صبر کرنا، یہی اصل صبر ہے۔ ورنہ وقت تو ایک مرہم ہے، وقت گزرتے گزرتے صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے فرمایا اصل صبر تو یہی ہے کہ مصیبت آتے ہی پہلے مرحلے پر صبر کرنا بہتر ہے، اور نہ کہ آخر میں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، آتے ہی اس پر صبر کرو، یہ اصل صبر ہے، ورنہ وقت گزرنے کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اپنا لے۔ اللہ اکبر! دیکھیے صبر کے کیا فائدے ہیں۔ صبر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب صبر کو اپنا لے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اسے انسان کو ان گنت بے شمار ثواب دیتا ہے۔ صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 10 کے اندر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو انگنت بے شمار ثواب دیتا ہے، کوئی اس کا حساب نہیں، کوئی اس کی کتاب نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس قدر بدلہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے بندہ رب کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آگے فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے کہا خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت پر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہی وہ بندے ہیں جو رب کی نوازش کے مستحق ہوتے ہیں، رب کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے صبر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ صبر کی وجہ سے انسان کے اندر خشوع اور عاجزی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے پاس رب کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے پاس رب کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، ان کے دل کانپ جایا کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان مصیبتوں پر یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان پریشانیوں میں یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ الغرض صبر کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو انسان اپنے اندر اپنا لے۔ یاد رکھو اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صبر کو اپنائیں اور صبر کا دامن کسی بھی حال میں اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حالات کیسے بھی آئے، حالات جیسی بھی ہو، ایک مومن کا کردار یہی ہے کہ صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے۔ اور آخر میں بس میں اتنا کہوں گا کہ صبر کی جو 3 قسم میں نے پہلے گنائی اس پر عمل کیجئے۔ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا ہوگا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے تقدیر کے جو المناک فیصلے ہمارے حق میں لکھ چکے ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ تینوں صبر ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اپنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا پروردگار جو تعلیمات شریعت کے ہیں ان تعلیمات پر ہم سارے مسلمانوں کو پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں تو ہمیں رکھ، ہر طرح کے گناہ، شرک و بدعات، خرافات، ہر طرح کی برائی سے ہم سارے مسلمانوں کو تو محفوظ رکھ۔ یا پروردگار اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔